بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تراویح میں 7ویں پارے کے 6 رکوع سے 8ویں پارے کے 7ویں رکوع تک تلاوت کی گئی ہے۔ آج انشاءاللہ اسی کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ سورہ مائدہ کے آخر 2 رکوع میں قیامت کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی امتوں کے بارے میں شہادت دیں گے کہ انہوں نے اللہ کی طرف سے لوگوں کو کیا باتیں بتائی تھیں اور اپنے ماننے والوں سے کن باتوں کے نہ کرنے کا عہد لیا تھا، تاکہ ہر امت پر حجت قائم ہو سکے۔ جس نے کوئی بدعہدی کی تو اس کی تمام ذمہ داری اس پر ہے، اللہ کے رسول اس سے بری ہیں۔ اس شہادت کی نوعیت کو واضح کرنے کے لیے بطور مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی ذکر کیا، تاکہ واضح ہو سکے کہ اس نے اپنے رسولوں پر شہادت حق کی جو ذمہ داری ڈالی ہے وہ اس کے بارے میں جواب دہ ہوں گے، اور ان کے واسطے سے ان کی امتوں نے عدل و انصاف کا نظام معاشرے میں قائم کرنے کا جو عہد ایمان لا کر کیا ہے اس سے ان کے بارے میں معلوم کیا جائے گا۔ آخرت میں وہی فلاح اور کامیابی کے حقدار ہوں گے جو دنیا میں اس عہد کو نبھائیں گے اور اس کی ذمہ داری پوری کریں گے۔ مائدہ کے بعد 6 سورہ انعام شروع ہوتی ہے، جو مکی زندگی کے بالکل آخری دور میں اس رات میں نازل ہوئی جب مدینہ سے انصار کی ایک جماعت حج کے لیے آئی ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پہاڑوں میں ایک غار میں ملاقات کی تھی۔ اس سورہ میں شرک اور مشرکین مکہ کے تہمات کی تردید کی گئی ہے، جس کا اظہار وہ کھانے پینے کی چیزوں اور جانوروں میں کرتے تھے۔ اسلام پر اس کے اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے اور ان بڑے بڑے اخلاقی اصولوں کی تلقین کی گئی ہے جن پر اسلام ایک نئی سوسائٹی بنانا چاہتا ہے۔ ان اصولوں کی پیروی کو صراط مستقیم قرار دیا گیا ہے، جس کی دعا سورہ فاتحہ پڑھتے وقت بندے کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ فرمایا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے زمین اور آسمان بنائے، روشنی اور تاریکیاں پیدا کی، پھر بھی لوگ دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہرا رہے ہیں۔ وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہارے لیے زندگی کی ایک مدت مقرر کر دی، اور ایک دوسری مدت اور بھی ہے جو اس کے یہاں طے شدہ ہے، یعنی قیامت کی گھڑی، جب اس دنیا میں اختیار کیے ہوئے طرز عمل کا حساب لیا جائے گا اور فیصلہ کر دیا جائے گا کہ کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں جائے گا۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ایسی قومیں ہیں جس کو ہم نے ہلاک کر ڈالا، جن کا اپنے اپنے زمانوں میں دورہ رہا ہے؟ ان کو تو ہم نے زمین میں اقتدار بخشا تھا، تمہیں نہیں بخشا ہے؟ پہلے ہم نے ان پر آسمان سے خوب نعمتیں اتاری، مگر جب انہوں نے کفران نعمت کیا تو آخر کار ہم نے ان کے گناہوں کی سزا میں انہیں تباہ کر دیا اور ان کی جگہ دوسری قوموں کو اٹھایا۔ کاش تم اس وقت کے حالات ابھی دیکھ سکتے جب یہ مشرکین دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے۔ اس وقت وہ کہیں گے کاش کوئی صورت ایسی ہو جاتی کہ ہم دنیا میں پھر واپس بھیج دیے جاتے اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ چٹلاتے اور ایمان لانے والوں میں شامل ہو جاتے۔ در حقیقت وہ یہ بات اس وجہ سے کہیں گے کہ جس حقیقت پر انہوں نے پردہ ڈال رکھا تھا وہ اس وقت بے نقاب ہو کر ان کے سامنے آ چکی ہوگی، ورنہ اگر انہیں پھر پچھلی زندگی میں واپس بھیج دیا جائے تو وہ پھر وہی سب کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا ہے۔ نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے یہ سمجھا کہ زندگی جو کچھ بھی ہے بس یہی زندگی ہے، اور اللہ کے سامنے اپنی پیشی کی اطلاع کو انہوں نے جھوٹ قرار دیا۔ جب اچانک وہ گھڑی آ جائے گی تو ان کا یہ حال ہوگا کہ اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے ہوں گے۔ دیکھو کیا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھائے ہوئے ہیں۔ دنیا کی زندگی تو کھیل اور تماشا ہے،
حقیقت میں آخرت کا مقام ہی ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوگا اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہتا ہوگا۔ پھر کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لوگے؟ لوگ اللہ سے نشانیاں مانگتے ہیں، لوگ اللہ سے نشانیاں مانگتے ہیں۔ زمین میں چلنے والے کسی جانور اور ہوا میں اڑنے والے کسی پرندے کو دیکھ لو، یہ سب تمہاری طرح کی جنس ہیں، یہ سب اپنے رب کی طرف سمیٹے جاتے ہیں، تم بھی انہی کی طرح اپنے رب کی طرف سمیٹے جاؤ گے۔ یعنی جس طرح دن بھر چرنے اور چگنے اور اڑتے رہنے کے باوجود شام کو یہ سب اپنے مقررہ وقت پر گھر کو لوٹ آتے ہیں، اسی طرح تم بھی اپنی زندگی دنیا میں بسر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹ کر آؤ گے، جہاں تمہارا ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے۔ مگر جو لوگ ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں وہ بہرے اور گونگے ہیں، تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے پوچھو کہ کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر اللہ تمہاری دیکھنے اور سننے کی طاقت کو تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون سا خدا ہے جو یہ قوت تم کو واپس دلا سکتا ہے؟ ہم نے جو رسول بھیجے ہیں اسی لیے تو بھیجے ہیں کہ وہ نیک کردار لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والے اور بد کردار لوگوں کے لیے ڈرانے والے ہوں۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ ان سے پوچھے کہ بنا آنکھ والا اندھا اور آنکھ رکھنے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم اتنا بھی غور نہیں کرتے؟ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب تمہارے پاس لوگ آئیں جو تمہاری آیات پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے کہو تم پر سلامتی ہے، تمہارے رب نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ یہ اس کا رحم و کرم ہی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی نادانی کے ساتھ برائی کر بیٹھا ہو پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو اسے معاف فرما دیتا ہے اور نرمی سے کام لیتا ہے۔ شرک کی تردید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح انہوں نے ستارہ پرستی کی تردید کی۔ فرمایا کہ چھپ جانے والے، زوال پذیر ہو جانے والے اور آنکھوں سے اوجھل ہو جانے والے میرا خدا نہیں ہو سکتا، میرا خدا تو وہی ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور میں شرک کرنے والوں میں سے ہرگز نہیں ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے کے بعد فرمایا نبوت کا سلسلہ کافی دراز ہے، ہمیں ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام جیسی اولاد دی اور ہر ایک کو راہ راست دکھائی۔ نوح علیہ السلام، پھر ان کی نسل سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ و ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، اسماعیل، یونس، لوط علیہ السلام اجمعین کو، ان سبوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت بخشی، انہیں نبوت سے سرفراز فرمایا، تمام دنیا والوں پر فضیلت دی، نیز ان کے آباء و اجداد کی اولاد اور بھائی بندوؤں میں سے بہتوں کو نوازا، انہیں دین کے لیے چن لیا، سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کی۔ اللہ یہ ہدایات اپنے جس بندے کو چاہتا ہے عنایت فرماتا ہے، مگر کفر و شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر یہ مقرب بندے بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتے تو ان کے سارے اعمال اکارت جاتے۔ لہٰذا یہ کافر و مشرک لوگ اللہ کی اس ہدایت کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں تو کر دیں، ہم نے اہل ایمان میں ایک ایسا گروہ پیدا کر دیا ہے جو اس نعمت کی قدر کرنے والا ہے۔ یہ تمام انبیاء اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہی کے راستے پر چلیے اور کہہ دیجئے کہ میں تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، یہ قرآن تو ایک نصیحت اور ہدایت ہے تمام دنیا والوں کے لیے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ کہہ دیجئے دیکھو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی روشنیاں آ گئیں۔ اب جو بینائی سے کام لے گا اپنا بھلا کرے گا، اور جو اندھا بنے گا خود نقصان اٹھائے گا۔ تم پر کوئی پاسبان نہیں ہوں، تم پر کوئی نگراں نہیں ہوں۔ مشرکین کے اپنے حلال و حرام قرار دیے ہوئے جانوروں اور تہمات کا ذکر کر کے ان کے بے عقلی کو واضح کیا ہے، اور جو کچھ اللہ نے حرام و حلال کیا ہے اسے بتایا، اور اعلان کیا کہ اللہ نے تمہارے لیے زندگی کا یہ طریقہ اتارا ہے جس پر چلنا ہی سیدھی راہ پر چلنا ہے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی روشنی آ گئی ہے۔ اب جو بینائی سے کام لے گا اپنا بھلا کرے گا، اور جو اندھا بنے گا خود نقصان اٹھائے گا۔ میں تم پر کوئی نگراں نہیں ہوں۔ مشرکین کے اپنے حلال اور حرام قرار دیے ہوئے جانوروں اور تہمات کا ذکر کر کے ان کے بے عقلی کو واضح کیا ہے، اور جو کچھ اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس کو بیان کیا ہے۔ اعلان کیا کہ اللہ نے تمہارے لیے زندگی کا یہ طریقہ اتارا ہے جس پر چلنا ہی سیدھی راہ پر چلنا ہے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو آؤ میں تمہیں سناؤں، تمہارے رب نے تمہارے لیے باتوں کا پابند کیا ہے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ آؤ میں تمہیں سناؤں، تمہارے رب نے تمہیں کن باتوں کا پابند بنایا ہے۔ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے۔ بے شرمی کی باتوں کے قریب نہ جاؤ، خواہ وہ کھلی ہوں یا چھپی ہوئی ہوں۔ کسی جان کو جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محترم ٹھہرایا ہے ہلاک نہ کرو، مگر حق کے ساتھ یعنی قانون کے مطابق۔ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہے، یہاں تک کہ وہ اس عمر کو پہنچ جائے کہ بھلے اور برے میں تمیز کرنے لگے۔ ناپ تول میں پورا انصاف کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، پورا انصاف کرو۔ ہم ہر شخص پر ذمہ داری کا اتنا ہی بوجھ ڈالتے ہیں جو اس کے امکان میں ہے۔ جب بات کہو تو انصاف کی کہو، خواہ معاملہ اپنے رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو۔ ان باتوں کی ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے، شاید کہ تم نصیحت قبول کرو، اور یہ بھی اس کی ہدایت ہے کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، لہٰذا تم اس پر چلو اور دوسرے رشتہ داروں اور دوسرے رشتوں پر نہ چلو۔ اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ ان باتوں کی ہدایت اللہ نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم نصیحت قبول کرو، اور یہ بھی اس کی ہدایت ہے کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، لہذا تم اس پر چلو، دوسرے راستوں پر نہ چلو۔ تمہیں اس کے راستے سے ہٹا کر پراگندہ کر دیں گے، تمہیں اس کے راستے سے ہٹا کر الگ تھلگ کر دیں گے۔ دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا اللہ ہے، وہی زندہ کو مردہ اور مردہ کو زندہ کرتا ہے۔ سارے کام کرنے والا تو اللہ ہے، پھر تم کدھر بہکے جا رہے ہو؟ رات کے پردے کو چاک کر کے وہی صبح نکالتا ہے، اسی نے رات کو سکون کا وقت بنایا ہے، اس نے چاند اور سورج کے طلوع اور غروب کا حساب مقرر کیا ہے، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے تاروں کو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا ہے، اور وہی ہے جس نے ایک متنفس سے تم کو پیدا کیا، پھر ہر ایک کے لیے جائے قرار ہے اور ایک سونپے جانے والی یعنی مرنے کی جگہ ہے، پھر وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اسی کے ذریعے ہر قسم کی نباتات اگائی، اس نے ہرے بھرے کھیت اور درخت بھی اگائے، اور کھجور کے شگوفوں سے پھلوں کے گچھے پیدا کیے جو بوجھ سے جھکے پڑتے ہیں، انگور، زیتون
انار کے باغ لگائے جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور پھر بھی ہر ایک کی خصوصیات جدا جدا ہیں۔ ان چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اس پر بھی لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا، حالانکہ وہ ان کا خالق ہے، پاک و بالا تر ہے وہ ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ کہتے ہیں۔ وہ تو آسمان اور زمین کا موجد ہے، اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اس کی کوئی شریک زندگی ہی نہیں ہے۔ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب، کوئی خدا اس کے سوا نہیں ہو سکتا، ہر چیز کا خالق ہے، تم اسی کی بندگی کرو۔ نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی، وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، وہ نہایت باریک بھی اور باخبر ہے۔ آیت نمبر 108 میں مسلمانوں سے کہا گیا کہ یہ لوگ مشرکین اللہ کے سوا جن لوگوں کو پکارتے ہیں ان کو گالیاں نہ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شرک سے آگے بڑھ کر جہالت کی بنا پر اللہ کو گالیاں دینے لگیں۔ گویا مسلمان تبلیغ کے جوش میں ایسے بے قابو نہ ہو جائیں کہ مناظرے اور تکرار سے آگے بڑھ کر غیر مسلمانوں کے عقائد پر حملہ کرنے لگیں اور ان کے پیشواؤں اور معبودوں کو گالیاں دینے لگیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ بھی نادانی میں اللہ کو گالیاں دیں گے۔ یہ چیز ان کو حق سے قریب لانے کے بجائے اور زیادہ دور پھینک دے گی۔ معبودان باطل کو گالیاں دینا مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدترین شخص ہے وہ جو اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، کوئی شخص بھلا اپنے ماں باپ کو گالی کیسے دے گا؟ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کسی غیر کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو جواب میں اس کے ماں باپ کو گالی ملتی ہے۔ گویا وہ خود اپنے والدین کو گالی دینے کا سبب بنتا ہے۔ یہی معاملہ مشرکین کے خداؤں کو برا بھلا کہنے اور گالی دینے کا ہے، جس سے ہم مسلمانوں کو منع کیا گیا ہے۔ سورہ ختم کرتے ہی فرمایا، کہہ دیجئے میرے رب نے بالیقین مجھے سیدھا راستہ دکھایا ہے، بالکل ٹھیک دین جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ جسے یکسو ہو کر اس نے اختیار کیا تھا اور مشرکوں میں سے نہ تھا۔ کہہ دیجئے میری نماز، میرے مراسم عبودیت، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ اس بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والا میں ہوں۔ کہہ دیجئے کیا اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کرو، حالانکہ ہر چیز کا رب وہی ہے۔ ہر شخص جو کچھ کماتا ہے اس کا ذمہ دار خود ہے، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ ہرگز نہیں اٹھائے گا۔ پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، اس وقت تمہارے اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا۔ وہی ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ بلند درجے عطا کیے، تاکہ جو کچھ تم کو دیا گیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ بے شک تمہارا رب سزا دینے میں بھی تیز ہے اور درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ چھٹی تراویح کا بیان یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی برکتوں سے ہمارے شہر و ملک کے حالات تبدیل فرمائے اور معاشرے میں سکون کی فضا قائم کرے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔